لا رسالة بعد رسالتي ولا نبوة بعد نبوتي ولا كتاب بعد كتابي ولا شريعة بعد شريعتي ولا معصوم بعد عصمتي ولا سنة بعد سنتي أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم ما أصاب من مصيبة إلا بإذن الله ومن يؤمن بالله يهد قلبه والله بكل شيء عليم صدق اللہ العظیم۔ عزیزان محترم، آج جو حالات درپیش ہیں اور دن بدن حالات بگڑتے چلے جا رہے ہیں، سب سے اہم موضوع اس وقت جو ہے وہ بین الاقوامی وبا کے حوالے سے، جس کا نام کورونا وائرس یعنی کووڈ-19 ہے، اس وقت پوری دنیا کے تمام ممالک اس کے علاج اور معالجے کی جد و جہد میں لگے ہوئے ہیں، لیکن ابھی تک اس کا کوئی بھی مثبت علاج نظر نہیں آتا۔ اور ایک بات کو یاد رکھیں، بیماری کا کوئی مذہب و ملت نہیں ہوتا، رنگ و نسل اور ذات پات کو نہیں دیکھتی، یہ کسی وقت کسی پر بھی آ سکتی ہے۔ یہاں کالے اور گورے، عربی اور عجمی، شہری دیہاتی، اعلیٰ ادنا، چھوٹے اور بڑے کا کوئی امتیاز نہیں ہوتا۔ قرآن کریم کی جو آیت میں نے پڑھی، سورہ تغابن پارہ نمبر 28 آیت نمبر 11 میں اللہ تبارک و تعالی ارشاد فرماتے ہیں، اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم ما اصاب من مصیبت الا باذن اللہ ومن یؤمن باللہ یہد قلبہ واللہ بکل شیء علیم ما اصاب من مصیبت الا باذن اللہ، کوئی بھی مصیبت، کوئی بھی پریشانی اللہ کے حکم کے بغیر، اللہ کی مرضی کے بغیر، اللہ کی مشیت کے بغیر نہیں آ سکتی، الا باذن اللہ، اللہ کے حکم سے اور اللہ کی مرضی سے، اللہ کی منشا سے۔ جو کچھ بھی کائنات کے اندر ہوتا ہے اللہ کے حکم سے ہوتا ہے، اس کی مشیت سے ہوتا ہے، اس کی مرضی سے ہوتا ہے۔ وَمَن يُؤْمِن بِاللَّهِ، اور جو اس پر ایمان رکھتا ہے، یہد قلبہ، اللہ تبارک و تعالی اس کے دل کو ہدایت دیتے ہیں۔ واللہ بکل شیء علیم، اور اللہ تبارک و تعالی ہر چیز کی خوب خبر رکھتے ہیں، ہر چیز کا علم رکھتے ہیں، ہر چیز کو جانتے ہیں۔ یہ بیماری بھی کسی مصلحت کی بنیاد پر، اور ہم نہ اس کو جان سکتے ہیں نہ دیکھ سکتے ہیں، اس لیے کہ یہ بات ہماری عقل سے ماورا ہے، ہماری عقل سے اونچی ہے کہ اس میں کیا حکمت اور کیا مصلحت ہے، یہ رب کائنات ہی جانتے ہیں۔ البتہ میں اتنا کہہ سکتا ہوں، اس وقت اس بیماری کو دو پہلوؤں سے دیکھا جا سکتا ہے۔ ایک میڈیکل پوائنٹ آف ویو اور دوسرا دینی اور مذہبی حوالے سے۔
میڈیکل پوائنٹ آف ویو اتباع اور ڈاکٹرز کی آراء جو ہیں، ان کے مشورے جو ہیں، ان کے تجربات جو ہیں، ان کو بھی ہمیں نظر انداز نہیں کرنا ہے، ان کو ملحوظ نظر رکھنا ہے، اور جس طرح حکومت وقت اور ڈاکٹرز اتباع ہمیں جو مشورے دے رہے ہیں من وعن ان پر عمل پیرا ہونا ہے۔ ڈاکٹرز کی رائے، اتباع کی آراء جو ہیں کہ سوشل ڈسٹینس کو مینٹین رکھا جائے، ماسک پہنا جائے، دستانے ہاتھ پہ لگائے جائیں، خصوصاً وہ مقامات جہاں پر گیدرنگ ہوتی ہے، بھیڑ ہوتی ہے، چاہیے کہ وہاں گیدرنگ اور بھیڑ ہم نہ کریں، مثلاً بینک پر اور راشن ڈپو پر، اسی طرح باقی جو بھی مقام ہے جہاں پر گیدرنگ کا خطرہ ہے، ہسپتال ہے، وہاں پر سوشل ڈسٹینس کو ہم پورا اس کا خیال رکھیں، سوشل ڈسٹینس کو مینٹین کریں، اور دستانے ہاتھوں میں پہنیں۔ مساجد کے اندر بھی سوشل ڈسٹینس رکھا جائے اور نمازیوں کی تعداد قلیل ہو، جس طرح کہ ہمارے اکابر علماء کرام کا فتویٰ ہے کہ اس وقت مساجد کے اندر امام ہو، نائب امام ہو، خادم ہو اور ایک یا دو نمازی، اتنی ہی اجازت ہے اس وقت۔ مساجد کو آذان اور نمازیوں سے آباد رکھے، دونوں چیزوں کو نظر انداز نہیں کیا جا سکتا۔ ڈاکٹرز اور اتباع کی آراء جو ہیں ان کو بھی نظر انداز نہیں کر سکتے، ان پر بھی من وعن عمل کرنا ہے، اور شرعی نقطہ نظر سے مساجد کو بھی آباد کرنا ہے، لیکن نمازیوں کی تعداد کم ہو تاکہ قانون شکنی بھی نہ ہو اور ہم کسی کی تکلیف کا ذریعہ بھی نہ بنے۔ جس طرح کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے قرآن کریم کے اندر ارشاد فرمایا، ما اصاب من مصیبت الا باذن اللہ، جو بھی مصیبت آتی ہے اللہ کے حکم سے، اللہ کی مشیت سے، اللہ کی مرضی سے آتی ہے۔ ایک اور بات اس میں ایڈ کرنا چاہتا ہوں، یہ جو کچھ ہو رہا ہے میں یہ سمجھتا ہوں یہ ہمارے گناہوں کا صلہ ہے۔ قرآن کریم کی ایک اور آیت اس بات کی وضاحت کرتی ہے، ظہر الفساد فی البر والبحر بما کسبت ایدی الناس لیذیقہم بعض الذی بعضہم، کہ خشکی اور تری میں جو فساد پھیل رہا ہے یا پھیل گیا ہے، یہ آپ کے اور میرے اعمال اور افعال کی وجہ سے ہے۔ اللہ تبارک و تعالی ہر چیز پر قادر ہے، اور اللہ تبارک و تعالی کو ہر چیز کا علم ہے۔ یہ بیماری اس کے حکم سے آئی ہے اور اس کے حکم سے ہی جا سکتی ہے۔ اگر اس بیماری کو میں اس آیت کے ساتھ جوڑ دوں تو کوئی قباحت میں نہیں سمجھتا۔ ما اصاب من مصیبت الا باذن اللہ، جو بھی مصیبت اور پریشانی آتی ہے اللہ کے حکم سے آتی ہے، تو یہ بیماری بھی اللہ کے حکم سے آئی ہے، اس کی مشیت اور اس کی مرضی سے آئی ہے۔ اس میں کیا مصلحت ہے ہم اس کو نہیں جانتے، یہ اللہ تبارک و تعالیٰ کا فیصلہ ہے۔ وَرْضَ بِمَا قَسَمَ اللَّهُ لَكَ تَكُنْ أَغْنَى النَّاسِ، جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک موقع پر ارشاد فرمایا کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کے فیصلے پر راضی ہو جاؤ۔ تو عزیزان محترم، ہمارا یہ ایمان اور عقیدہ ہے کہ آگ کا کام جلانا ہے، پانی کا کام ڈبونا ہے، درندے اور شیر کا کام چیر پھاڑ کرنا ہے، اور سانپ کا کام ڈسنا ہے۔ لیکن یہ تبھی ممکن ہے جب اللہ تبارک و تعالیٰ کا حکم اس مخلوق پر ہو، تب ہی
یہ کام کر سکتی ہیں تب ہی سانپ ڈس سکتا ہے اللہ کے حکم سے، شیر اور درندے چیر پھاڑ کر سکتے ہیں اللہ کے حکم سے۔ اگر اللہ کا حکم نہ ہو تو یہ اپنا کام نہیں کر سکتے۔ بالکل اسی طرح یہ جو بیماری ہے یہ بھی اللہ کے حکم سے، اللہ کی مرضی سے، اللہ کی مشیت سے آئی ہے۔ مجھے اس بات پر مولانا جلال الدین رومی کی ایک حکایت ذہن میں اس وقت آئی ہے۔ مولانا جلال الدین رومی ایک حکایت لکھتے ہیں کتاب کے اندر کہ ایک عیسائی بادشاہ تھا، وہ لوگوں کو سجدہ کرنے پر مجبور کرتا تھا اور ڈر کے مارے، خوف کے مارے لوگ اس کو سجدہ کرتے تھے۔ ایک عورت کو اس نے سجدہ کرنے پر مجبور کیا، عورت نے سجدہ کرنے سے انکار کیا، اس بادشاہ کو غصہ آیا اور عورت کی گود میں سے بچہ لے کر اس نے دہکتی آگ میں ڈال دیا۔ اس آگ نے اس بچے پر ذرہ برابر بھی اثر نہیں کیا۔ اس بچے نے اپنی ماں کو پکار کر کہا کہ اماں جان، آگ میں آنا منظور کر لینا لیکن سجدہ نہیں کرنا، اور لوگوں کو بھی کہہ دینا کہ وہ سجدہ نہ کریں، اس لیے کہ اس آگ نے مجھ پر ذرہ برابر بھی اثر نہیں کیا۔ اسی طرح ایک واقعہ قرآن کریم کے اندر تفصیل سے 17ویں پارے میں حضرت ابراہیم خلیل اللہ جلیل القدر نبی اور پیغمبر کا ہے۔ نار نمرود میں ان کو ڈالا گیا تو اللہ تبارک و تعالیٰ کے حکم سے وہ آگ حضرت ابراہیم پر گلزار بن گئی۔ قلنا یا نار کونی بردا و سلاما علی ابراہیم۔ تو دراصل بات یہ ہے کہ آگ کا کام جلانا ہے لیکن اللہ کے حکم سے، پانی کا کام ڈبونا ہے لیکن اللہ کے حکم سے۔ اسی طرح یہ بیماری پھیلتی ہے، ایک دوسرے کو لگ سکتی ہے لیکن اللہ تبارک و تعالیٰ کے حکم سے اس پر ہمارا یقین ہے، یہ ہمارا عقیدہ ہے۔ اور جب بھی کوئی مصیبت آتی ہے وہ اللہ کے حکم سے آتی ہے، اللہ کی مشیت اور مرضی سے آتی ہے۔ اور اس میں دو چیزیں مجھے نظر آتی ہیں، ایک آزمائش اور دوسری سزا۔ یہ تعین کرنا کہ آیا یہ سزا ہے یا آزمائش ہے، اس کا معیار بالکل واضح ہے۔ اگر میں اپنے حالات پر نظر ڈالوں کہ میں اللہ اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے حکم پر چلتا ہوں، اللہ اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی نافرمانی نہیں کرتا، تو پھر یہ کہہ سکتا ہوں کہ یہ بات پھر آزمائش کی ہے، اور اللہ اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی نافرمانی میں زندگی گزاری ہے۔ اللہ کی نافرمانی، اللہ کے رسول کی نافرمانی، تمام کام زندگی میں جتنے بھی ہم کر رہے ہیں اگر یہ اللہ کی نافرمانی میں ہیں، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی نافرمانی میں ہیں، تو پھر ہم اس بات کو قبول کر لیں کہ یہ ہمارے لیے سزا ہے۔ اور اس وقت اس بیماری کے اندر نمازی بھی، زکاتی بھی، تہجد پڑھنے والا بھی، علماء اور صلحاء بھی، حج کرنے والے بھی مبتلا ہیں۔ تو اس کا مطلب یہ ہے یہ بیماری ان کے لیے آزمائش ہے، اور گناہگاروں کے لیے، اللہ کی نافرمانی کرنے والوں کے لیے، جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی نافرمانی کرنے والوں کے لیے یہ بیماری سزا ہے۔ غرض یہ کہ من حیث القوم
اگر مسلمان یہ سمجھ لیں یہ سزا بھی ہے اور آزمائش بھی ہے، اس کا معیار بہت آسان ہے۔ خود اپنے نفس کا انسان جائزہ لے، مجھ سے اگر کوئی پوچھے یہ کیا ہے تو میں یہ بات کہہ سکتا ہوں کہ یہ میرے گناہوں کی سزا ہے، میں نے گناہ کیے ہیں، یہ میری قوم، میرے ملک، میرے وطن، میرے ہمسائے، میرے پڑوسیوں کے گناہوں کی سزا ہے، اور خصوصاً میں اپنے آپ سے کہتا ہوں کہ یہ میرے گناہوں کی سزا ہے۔ علامات قیامت میں یہ لکھا ہوا ہے کہ قرب قیامت میں ایسی ایسی بیماریاں پیدا ہوں گی، انسانی عقل دنگ رہ جائے گی، حیران رہ جائے گی، یعنی ڈاکٹر بھی حیران ہوں گے کہ اس کا علاج کیسے کریں، کس طرح کریں۔ لوگ بھی حیران ہوں گے کہ اس بیماری سے کس طرح بچا جائے۔ ماضی میں بھی بیماریاں آئیں اور چلے گئیں، لیکن یہ ایسی بیماری ہے جس نے دین اور مذہب کو بھی اپنے لپیٹ میں لے لیا۔ اب دو چیزیں نظر آتی ہیں جو میں نے اس سے قبل بھی وضاحت کی ہے کہ دو چیزوں کو ملحوظ نظر رکھنا ہوگا، ڈاکٹرز اتباع کی آراء کو بھی، اور دینی اور مذہبی حوالے سے قرآن و سنت کی روشنی میں اکابر علماء کرام کی ہدایت پر بھی من و عن عمل کرنا ہوگا۔ مساجد کو آذان اور نمازیوں سے آباد کرنا ہوگا، لیکن نمازیوں کی تعداد جس طرح کہا گیا ہے قلیل ہو، تاکہ عبادت کی ادائیگی میں نہ قانون شکنی ہو اور نہ ہم کسی کی تکلیف کا ذریعہ بنے۔ یہ کچھ باتیں آپ حضرات کے سامنے میں نے کورونا وائرس کووڈ-19 کے حوالے سے اپنی دینی اور مذہبی ذمہ داری سمجھتے ہوئے عرض کی ہیں۔ اللہ تبارک و تعالی پوری دنیا کے اندر جہاں جہاں بھی انسانیت ہے، اس وقت انسانیت کا سوال ہے، جو بھی اس بیماری کے اندر مبتلا ہے، چاہے وہ سفر میں ہے، حضر میں ہے، کوارنٹائن میں ہے، ہسپتالوں میں ہے، اللہ تبارک و تعالی اس کو شفائے کاملہ عاجلہ مستمرہ شافیہ اور نافعہ نصیب فرمائے، اور جو حضرات اس بیماری سے ابھی تک محفوظ ہیں، اللہ تبارک و تعالی ہمیشہ کے لیے ان کو محفوظ فرمائے۔